ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ۔ حضرات، علماء کرام اور آپ سبھی حاضرین، میں ایک طویل سفر کے بعد آپ کے یہاں پہنچا ہوں۔ ہونا تو یہ تھا کہ میرے چھوٹے بھائی اور ہونا تو یہ تھا کہ میرے چھوٹے بھائی حضرت مولانا عمرین محفوظ رحمانی صاحب دامت برکاتہم وہ یہاں تشریف لاتے، کیونکہ ان کے ہی نام کا اعلان بھی تھا۔ لیکن اس وقت جو ملک کا منظرنامہ ہے اس کی وجہ سے سبھی کی ذمہ داریاں بہت بڑھ گئی ہیں، خصوصاً بورڈ سے منسلک آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ سے متعلق جو بھی احباب ہیں، یہ ایک حقیقت ہے کہ آج کل ان کی صبح و شام کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ صبح کہیں ہو رہی ہے، شام کہیں ہو رہی ہے۔ آپ نے ابھی سنا مولانا جنید الرحمن صاحب کو، اب تو ان کی آواز بھی ساتھ چھوڑ رہی ہے، لیکن کام ہے، کام تو کرنا ہے۔ آرام کرنے کی جگہ قبر ہے، اللہ نے قبول فرمایا تو پیر پھیلا کے چین سے سوئیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے معذرت خواہ ہوں اسی پر کہ جس نام کا اعلان کیا گیا تھا وہ شخصیت یہاں موجود نہیں ہے۔ انہیں ایک بہت اہم میٹنگ میں شرکت کے لیے بمبئی جانا پڑا اور وہاں سے وہ بنگلور چلے جائیں گے۔ اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس کا زیادہ احساس نہیں کریں گے، بلکہ ممکن ہے کہ ذمہ داریوں کے پیش نظر جو امور انجام پا رہے ہیں اس میں درگزر سے کام لیں گے۔ آج کا یہ پروگرام آپ کے یہاں کے بافیض عالم حضرت مولانا اسرائیل صاحب نے منعقد کیا ہے، اور پروگرام ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا اصلاح معاشرہ سے متعلق۔ ایسا ہوتا ہے کہ جو پہلے خطیب ہوتے ہیں جلسوں میں تقریر کرنے والے، جب وہ تقریر کرتے ہیں تو جلسوں کا ایک رخ متعین ہو جاتا ہے، اور بعد میں آنے والا جو خطیب ہوتا ہے یا مقرر ہوتا ہے وہ شعلہ بیان نہ بھی ہو تو خام خواہ شعلہ بیانی کی کوشش کرتا۔ اب مجھ سے پہلے کے جتنے مقرر ہیں ماشاءاللہ سب مقرر ہیں، خطیب ہیں، اور میں نے ان حضرات کو کچھ سنا بھی آنے کے بعد۔ اگر آپ مجھ سے یہ توقع کر رہے ہوں گے کہ میں وہی شعلہ بیانی کروں گا تو گستاخی معاف ہو۔ میں اگر شعلہ بیان مقرر ہوتا بھی تو 10 گھنٹے کے متواتر سفر کے بعد ساری شعلہ بیانی گھر چھوڑ آتا۔ اس لیے میں بہت سنجیدگی سے کچھ باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے عزیزوں، ایک بات بتاؤ، کسی صبح اگر ایسا ہو
کہ آپ کی آنکھ کھلے اور آپ کو اپنے مکان میں، اپنے گھر میں کسی انہونے واقعے کا کوئی ثبوت ملے، آپ گھبرا کے دائیں بائیں اور ہر طرف دیکھنا شروع کر دیں، اور تھوڑی دیر بعد آپ کو یہ پتہ لگ جائے کہ رات کچھ چور آئے تھے جنہوں نے یہ چاہا تھا کہ آپ کے مکان میں رکھی ہوئی آپ کی قیمتی اشیاء چوری کر لیں، لیکن اللہ کی مرضی نہیں تھی۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ دروازہ ان سے کھل نہیں سکا، توڑنے کے کچھ آثار موجود ہیں، دروازہ کھلا نہیں ان سے۔ اب آپ کا ذہن آپ کو فوراً متوجہ کرتا ہے کہ میرا سرمایہ، میری زندگی بھر کی جمع پونجی وہ خطرے میں ہے۔ آپ اس کی رپورٹ بھی کرواتے ہیں، آپ دو چار جو ہے وہ نئے تالے اور اچھے سے لاک دروازے میں لگواتے ہیں، اور آج کل تو سلسلہ چل پڑا ہے CCTV کیمرہ لگانے کا، آپ اس کا بھی انتظام کر لیتے ہیں۔ کس لیے آپ نے یہ سب کچھ کیا؟ آپ نے یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ ایک صبح اٹھنے کے بعد آپ کو یہ پتہ چلا تھا کہ آپ کا مال اور آپ کی جان محفوظ نہیں ہے، اس لیے آپ نے اس کی حفاظت کے لیے یہ کیا۔ جب سے کچھ مخصوص فکر کے لوگ اقتدار پر آئے ہیں، ہم میں سے اکثر اس کا شکوہ کرتے ہیں کہ عقیدے پر یلغار ہو رہی ہے، ہم میں سے اکثر اس کا شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان محفوظ نہیں ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے تعلیمی اداروں کو ایک مخصوص رنگ میں رنگا جا رہا ہے، یہ بھی شکوہ ہے کہ تعلیم کا قبلہ الٹا جا رہا ہے، یہ بھی شکوہ ہے کہ ہمارے بچوں سے مشرکانہ افعال کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ بھی شکوہ ہے کہ ان سے ایسی باتیں کہلوانے کی کوشش کی جاتی ہے منتر کے نام پہ یا ترانوں کے نام پہ جو ان کے مذہبی عقیدے سے متصادم ہیں۔ یہ شکوہ ہم میں سے ہر ایک کر رہا ہے، لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ گزشتہ چند سال جو گزرے ہیں، ان سالوں میں سوائے شکوے کہ آپ نے کبھی کچھ کیا ہے؟ کبھی کسی عالم کے پاس آپ بھاگ کر اور بے چین ہو کر گئے کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میرے بچے کا ایمان خطرے میں ہے، مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میرے گھر والوں کے عقائد خطرے میں ہیں، مولانا میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ میرے بچوں کا عقیدہ محفوظ کیسے رہے گا، گھر والوں کا ایمان محفوظ کیسے رہے گا؟ اگر آپ کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ آپ کا مال خطرے میں ہے تو آپ یہ ضرور کرتے ہیں کہ اس کی حفاظت کے لیے جو انتظام پہلے تھا اس سے دگنا انتظام کرتے ہیں۔ آپ کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ آپ کا ایمان خطرے میں ہے، آپ نے اپنے ایمان کی حفاظت کا انتظام دگنا کیا یا نہیں؟ ایک سادہ سا سوال ہے۔ وہ سب شکوے ہوتے رہیں گے کہ کون کیا کر رہا ہے اور کون کیا نہیں کر رہا ہے، آپ یہ بتائیے کہ آپ نے کیا کیا ہے؟ ہمارے دین کی، ہمارے ایمان کی حفاظت، ہمارے عقیدے کی حفاظت ہمارے اوپر ہے۔ باقی لڑائی لڑنا، قانونی طور پر جو ہے وہ داؤں پیش کھیلنا اور احتجاج کے جو راستے اس ملک میں قانونی طور پر ہمیں حاصل ہیں ان سے کام نکالنا وہ ہمارے قائدین کریں گے، لیکن انفرادی طور پر میرے ایمان کا ذمہ دار میں ہوں، اور اپنے گھر کے اعتبار سے چونکہ میں اپنے گھر کا حاکم ہوں، مجھ سے میری رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا وکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دولت نہیں سمجھا ایمان کو، ہماری نظر میں مال کی حیثیت ہے، ہماری نظر میں دنیا کی مادی اشیاء کی حیثیت ہے، ہماری حیثیت میں اگر ایمان کی، عقائد کی اور ہمارے دین اور شریعت کی حیثیت ہوتی تو یقین مانیے ہم اتنے آرام سے نہیں بیٹھے ہوتے۔ کیوں مال کے ضیاع کی وجہ سے ہم بے چین ہو جاتے ہیں؟
کیوں یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اگر کولیپس ہو جائے، دیوالیہ ہو جائے، اس کا مال ختم ہو جائے اور اس کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک ایک کر کے جو ہے وہ گرانی کا شکار ہو جائیں، مندی کا شکار ہو جائیں، اس کی تجارت ٹھپ ہو جائے، تو ایسے آدمی کو ہارٹ اٹیک تو ہو جاتا ہے. لیکن وہ آدمی جو اپنے سامنے اپنی بیٹی کو دیکھے کہ وہ مرتد ہو کے کسی اور سے جا کے شادی کر لیتی، اس کو ہارٹ اٹیک کیوں نہیں ہوتا؟ آپ غور کیجئے، اپنے گریبان میں سر ڈال کے غور کیجئے کہ کیا ہو رہا. اس ملک کے اندر ہمارے ساتھ دوغلا رویہ اختیار کیا جاتا ہے. یہ کہنے میں مجھے کوئی باک نہیں، حقیقت. ہمارے مسائل دبانے کے لیے نئے نئے ایونٹ سامنے آتے ہیں، ہماری باتوں کو سننے کے لیے لوگ تیار نہیں ہوتے. وہ تو مسلمان ہیں کہ ان کو اللہ نے حوصلہ دیا ہے اور وہ اپنے ایمان اور اپنے بھروسے اور توکل کی بنیاد پہ جیتے. کوئی اور ہوتا تو خودکشیاں کر کے مر جاتا. آج کیا تاریخ نہیں بتا رہی کہ کیا ہو رہا ہے، کس طرح سے لوگ اپنے مسائل نہ حل ہونے کی وجہ سے پھانسیوں پہ لٹک رہے ہیں اور جل جل کے مر رہے ہیں. اس سے بہت کم میں ان کا یہ حال ہو گیا. مسلمان ہیں، جیے جا رہے ہیں. لیکن ایک سوال ہے، شکوہ ہم کریں گے، شکایت ہم کریں گے، ہمارے مسائل نہیں سنے جاتے. یہ سب کچھ اپنی جگہ اور حقیقت ہے. کیا نہیں کیا جا رہا ہے ہمارے بارے میں، کس طرح کا نظام کھیلا جاتا ہے. گھر واپسی کی تحریکیں چلائی جاتی ہیں، گھر واپسی کی تحریکیں چلائی، اور آج سے نہیں چلائی جا رہی ہیں. بیوقوف اس کو بنائیے گا جسے تاریخ کا پتہ نہ ہو. کون سی جیل میں کس کو خریدا گیا تھا، وہ سب کچھ آج برٹش حکومت نے سب کچھ نکال کے، اس زمانے کی جو کچھ ساری چیزیں تھیں ان سب کو نکال کے چھپوا دیا. آج وہ پروف اور ثبوت کی شکل میں سامنے. کون سی تحریک کس جیل سے چلائی گئی تھی اور کس طرح شدھی کرنے کا معاملہ ہوا تھا، وہ سب ہم جانتے ہیں. یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن گھر واپسی کی تحریک چلائی جاتی ہے، بے دین کرنے کا ایک نظام بنایا جاتا ہے اور بے دینی کے لیے لوگوں کو اکسایا جاتا ہے. اس سے قطع نظر چھوڑ دیجئے انہوں نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 35 سے لے کے 65 کے درمیان میں لوگوں کو جب ایک مخصوص جگہ جمع کر کے ان کے ساتھ میں یہ معاملہ کیا گیا کہ گھر واپسی کی ان کی تحریک کی جا رہی ہے اور ایک اجلاس کر کے باقاعدہ اس میں ان کا دھرم پریورتن کروا دیا گیا، تو مسلمانوں نے احتجاج کیا اور اس شدت کا احتجاج کیا، یہاں سے وہاں تک ہندوستان میں آگ لگ گئی. ہونا چاہیے تھا احتجاج کرنا، اور قانونی دائرے میں احتجاج کرنا ہمارا حق ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جمہوریت کے اندر اگر کوئی چیز خلاف قانون ہو رہی ہو تو اس کو روکنا ہمارا ڈیموکریٹک حق ہے، اور یہ ہم استعمال کریں گے اور کرتے رہیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ گزشتہ دنوں ایک تقریر کی تیاری کے سلسلے میں مجھے کچھ میٹر اور مواد کی ضرورت تھی. جب میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو اس میں یہ چیز ملی کہ مشرقی بنگال میں 2 سال میں 60 سے 70 کی تعداد ہے مسلم خواتین کی جنہوں نے ارتداد قبول کر کے غیر مسلموں کے ساتھ نکاح کر لیا. 35 سے 65 اگر ان کا دھرم پریورتن ہو جائے تو آپ ہندوستان سر پہ اٹھاتے ہیں، آپ کو اٹھانا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب اجتماعی طور پہ کوئی واقعہ ہوا تو آپ بیدار ہو گئے، اور انفرادی طور پہ امت کا نقصان ہوتا جا رہا ہے. گلی محلے اور سماج اور معاشرے میں دین مر رہا ہے اور شریعت بے گھر ہو رہی ہے. ہم کو اس کا کوئی لینا دینا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس نقصان کو اپنا نقصان نہیں سمجھا. ہم تو مال و دولت کے نقصان کو اپنا نقصان سمجھتے ہیں. ارے دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ آج ہے کل نہیں ہے. آج دنیا آپ کے پاس ہے،
کل نہیں ہوگی. آج آپ دنیا کے پاس ہیں، کل نہیں ہوں گے. بات ایک ہی ہے، ختم ہو جانے والی چیز. مسلمان دنیا کے لیے جیتا ہی نہیں. اس کا تو اصل نقطہ نظر یہ ہے کہ آخرت بنانی ہے، سنوارنی ہے، اور یہ مہلت آخرت کے بنانے کی، اور یہ جو موقع دیا گیا ہے یہ آخرت کے سنوارنے کا موقع. لیکن افسوس ہے کہ ہم اس پہ غور نہیں کرنا. دنیا کی دولت کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں. مرزا مظہر جانا رحمت اللہ علیہ کے بارے میں جو لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں. بڑی نفیس طبیعت کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی. دہلی میں ہوتے تھے. ایک مرتبہ ایک مسلمان بادشاہ ان سے ملنے کے لیے آیا تو کہنے لگا کہ حضرت، میں آپ کو کچھ جاگیریں انعام میں دینا چاہتا ہوں تاکہ اس کے ذریعے سے آپ اور آپ کے مریدین کا آپ کام چلاتے رہیں، اپنا اور اپنے مریدین کا. تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں، یہی مزاج ہوتا ہے علماء ربانیین کا، یہی مزاج ہوتا ہے اللہ والوں کا. اور مجھے خوشی ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے یہ دن دکھایا کہ ہماری قیادت کے لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ جیسا ادارہ موجود ہے، جس کے علماء کو نہ خریدا جا سکا نہ دبایا جا سکا. جب سے قائم ہوا ہے تب سے لے کر آج تک اس کی تاریخ میں کوئی ایک نقطہ اس کی خدمات کے سلسلے میں کہیں نہیں رکھ سکتا. ہمیشہ بے لاگ خدمت کی ہے ان لوگوں نے، اور یہی طریقہ ہے علماء ربانیین کا. اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ، ان کے دربار میں ایک مسخرہ ہوا کرتا تھا. ہم نے اپنے بعض اساتذہ سے سنا ہے، ان کے دربار میں ایک مسخرہ ہوا کرتا تھا. بھیس بدل کے مختلف رنگوں میں سامنے آتا. اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ تو بہرحال اونچے مقام کے عالم اور بہت اونچے مقام کے ولی بھی تھے، ہر رنگ میں پہچان جاتے. تو ایک مرتبہ اس نے کہا کہ اب میں ایک ایسا رنگ بھروں گا اور ایسا سوانگ بھر کے آپ کے پاس آؤں گا کہ آپ پہچان نہیں سکیں گے. اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ مسکرائے اور فرمایا ٹھیک ہے. کچھ دن گزرے، کسی علاقے کا قصد فرمایا تو ساتھ میں فوج بھی چلی، لشکر بھی چلا، درباری بھی چلے، سب ساتھ میں. اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا مزاج تھا کہ جس علاقے سے گزرتے وہاں اگر کوئی بزرگ ہوتا تو اس کی خدمت میں نیاز مندانہ حاضری دیتے تھے. ایک علاقے سے گزرے، اب سفر کی تیاری مہینوں پہلے سے ہوتی تھی بادشاہوں کی. اس مسخرے کو بھی پتہ چلا کہ کہیں جانے والے ہیں مہینوں پہلے سے. خیر، سفر میں نکلے، سفر آگے بڑھا، ایک علاقے میں پہنچے تو وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ بھئی آپ کیا کوئی بزرگ ہیں؟ کہا ہمارے یہاں پرانے زمانے کے تو کوئی بزرگ نہیں ہے، ابھی ہماری قسمت چمکی، ادھر گزشتہ چند مہینوں پہلے ہمارے یہاں ایک بزرگ آئے ہیں، بہت متقی، بہت پرہیزگار اور بہت دیندار ہیں. اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے. کچھ دیر تشریف فرما رہے اور اس کے بعد جب اٹھ کے چلنے لگے تو اشرفیوں کا ایک توڑا پیش کیا کہ قبول فرما لیں، تو انہوں نے رد کر دیا، کہا ہم نہیں لیتے. اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے دعا کی درخواست کی اور اس کے بعد آگے روانہ ہو گئے. اگلی منزل پہ پہنچے تو دیکھا کہ پیچھے سے کوئی سوار چلا آ رہا ہے، اور آنے کے بعد اس نے آتے ہی کہا کہ بھئی مجھے بادشاہ کی خدمت میں حاضر کر دو. لوگوں نے دیکھا کہ وہی بزرگ ہیں جن کے یہاں اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ تشریف لے گئے تھے. اب جب اندر داخل ہوئے خیمے میں تو پوچھتے ہیں کہ بادشاہ سلامت، آپ نے مجھ کو پہچانا؟ تو اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے ذرا غور سے دیکھا، اس کے بعد کہا اچھا تم وہی مسخرے ہو. فرمایا آپ نے دھوکہ کھا لیا، آپ نہیں پہچان سکے. اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ بھئی ہم بزرگوں کے یہاں کوئی امتحان کی نیت سے جاتے تو ہیں نہیں، ہم تو نیاز مندانہ حاضر ہوئے تھے. کچھ دیر بات چیت چلی، اس کے بعد اس نے کہا لائیے ہمارا انعام دیجئے، لائیے ہمارا انعام دیجئے. تو اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے کہا بے وقوف رہے گا، وہی بے وقوفی
ہے تو مسخرہ، عقل مندی سے کام لیتا تو یہ ہوتا کہ وہاں اشرفیوں کا توڑا دیتا تھا، قبول کر لیتا۔ اب کیا ہوگا، کچھ تھوڑا سا انعام مل جائے گا۔ تو اس کی آنکھوں میں ایک دم سے آنسو آ گئے، اور اس نے ایک جملہ کہا تھا۔ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اتنا تو میں نے بھی سمجھا تھا کہ لے لوں گا تو بہت بڑا مال مل جائے گا، بعد میں آپ تھوڑا کچھ انعام دے دیں گے خوش ہو کے، لیکن میں نے سوچا کہ اگر آج میں مال لے لیتا ہوں تو تاریخ یہ لکھے گی کہ ایک عالم ربانی نے بادشاہ کا تحفہ قبول کر لیا تھا۔ علماء کی عزت خاک میں مل جاتی، اس لیے میں نے نہیں قبول کیا۔ میں جس مقام پہ بیٹھا ہوا تھا وہ کچھ اور تھا۔ علماء کا مزاج ہے۔ مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ تشریف فرما تھے۔ اس موقع پر بادشاہ نے کہا کہ میں جاگیر دینا چاہتا ہوں۔ فرمایا جانے دو، نہیں لیں گے ہم۔ کہا نہیں میں دینا چاہتا ہوں۔ فرمایا رہنے دو۔ بہت اصرار کیا، کہا کیوں نہیں لیتے؟ تو فرمانے لگے کہ ساتوں زمین اور آسمان کی یہ جو دنیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ متاع الدنیا قلیل، یہ بہت تھوڑی ہے، اور اس 7 زمین 7 آسمان کے ایک زمین کے ایک چھوٹے سے حصے کے تم حکمراں ہو، اور اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا تم ہم کو دینا چاہتے ہو، اتنا تھوڑا لیتے ہوئے مجھ کو شرم آتی۔ دنیا کیا ہے؟ آج ہے کل ختم ہو جائے گی۔ ہم نے مال کو مال سمجھا اور مال کو اپنی دولت جانا، حالانکہ ہماری سب سے بڑی دولت تھی ہمارا ایمان۔ کبھی کسی سے پوچھئے جس نے ایمان کی قدر محسوس کی ہو۔ ایک بزرگ سفر میں نکلے، جب اپنے سفر سے لوٹ کے آئے اپنے متعلقین اور محبین کے ساتھ میں، تو دیکھا کہ گھر کا کیواڑ ٹوٹا ہوا ہے اور گھر کے اندر کا سارا سامان چور چوری کر کے لے کر جا چکے ہیں۔ تو اسی وقت دروازے پہ ہاتھ اٹھا لیے اور کہتے جاتے تھے کہ اللہ آپ کا احسان ہے، آپ کا فضل ہے، آپ کا شکر ہے۔ تو کسی مرید نے اس بزرگ کے درمیان میں ان کو ٹوک دیا اور کہا کہ حضرت یہ مقام شکر ہے یا مقام صبر ہے؟ یہ مقام شکر ہے یا مقام صبر ہے؟ سامان لٹ گیا اور آپ شکر کرتے ہیں۔ تو کوئی جواب نہیں دیا۔ اسی دعا کرتے کرتے کہنے لگے اللہ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے مال کے چور بھیجے اور انہوں نے آ کے ہمارا مال چوری کر لیا۔ آج مال چلا گیا، کوئی بات نہیں ہے، کل کو مال پھر دے دیں گے، آپ اپنے فضل و کرم سے عطا کر دیں گے۔ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے ایمان کا چور شیطان نہیں بھیجا، اگر ایمان چرا لے جاتا تو ہم کیا کرتے؟ یہ مال و اسباب، یہ دنیا کی زندگی، یہاں کی عزت اور یہاں کی شان و شوکت اور یہاں کا شکو کہاں تک؟ اور ایک ہم ہیں کہ اسی شان و شوکت کے لیے اور اسی شکو کے لیے مرے جاتے ہیں اور اپنے دین کو ذبح کرتے ہیں۔ ابراہیم ابن ادہم نے کتنی پیاری بات کہی تھی، فرماتے ہیں کہ نرقع دنیانا بتمزیق دیننا فلا یبقى دیننا ولا ما نرقع۔ ہم اپنے دین کو پھاڑ پھاڑ کے، اپنے دین کو ٹکڑے کر کر کے اپنی دنیا میں پیوند لگاتے رہے تاکہ ہماری دنیا درست رہے۔ پھر ایک دن یہ آیا کہ جس میں پیوند لگاتے تھے وہ دنیا بھی نہ رہی، اور جس کو پھاڑ پھاڑ کے پیوند لگایا تھا وہ دین بھی ختم ہو گیا۔ نرقع دنیانا بتمزیق دیننا فلا یبقى دیننا ولا ما نرقع۔ یہی تو ہو رہا ہے۔ کیا ہم اپنے دین کے ساتھ سنجیدہ ہیں؟ کیا ہم اپنے مذہب کے ساتھ سنجیدہ ہیں؟ عزت دوسرے راستوں سے اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوشش کرتے ہیں کہ بڑی شادی کریں تو عزت حاصل ہوگی۔ کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اس طرح سے اور اس طرح سے رہیں تو عزت حاصل ہوگی۔ اپنے گھر میں آزاد خیالی کا بورا لا کے لاد دیں تو گھر میں جو ہے وہ عزت ہوگی اور معاشرے میں عزت ہوگی۔ برائیوں کا تومار باندھ دیتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں گھر میں۔
صرف دنیا کی عزت کے لیے آزاد خیالی دکھاتے ہیں اور دین سے باہر نکلنا دکھاتے ہیں عزت حاصل کرنے کے لیے۔ خط آیا سپہ سالار کا کہ ہم یہاں آئے تھے اور اس شہر کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور اس شہر کے بسنے والے، فلسطین کے بسنے والے ہم سے کہتے ہیں کہ ہم اپنی کتابوں میں کچھ ایسی نشانیاں پاتے ہیں جن نشانیوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک وقت آئے گا اور ایک ایسا شخص اس نشانی کا آئے گا جب وہ ہماری فصیل پہ آ کے کھڑا ہو جائے گا تو ہم کو اس کو چابی عزت سے دے دینی پڑے گی اس شہر کی۔ آپ اپنے خلیفہ کو بلا لو، تم آئے ہو ہمارے دروازے پہ، آپ اپنے خلیفہ کو بلا لو، ہم دیکھیں گے تمہارے خلیفہ کے اندر وہ صلاحیتیں اور وہ نشانیاں اور وہ صفات ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر وہ نشانیاں اور صفات اس کے اندر ہوں گی تو خوشخبری ہو، بغیر لڑے بھیڑے چابی تمہارے حوالے کر دیں گے، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو ہم کو یقین ہے کہ تم یہ ملک ہم سے چھین کے نہیں لے سکتے ہو۔ خط بھیج دیا گیا کہ یہاں کے لوگ اس طرح سے کہتے ہیں امیر المومنین تشریف لائیے۔ امیر المومنین چلے ہیں مدینہ منورہ سے اور پہنچے ہیں فلسطین، اور وہاں آنے کے بعد لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ اسی طرح سے سادگی سے جیسے رہتے ہیں تشریف لے آئے ہیں، وہی اونٹ ہے۔ یہ لوگ عربی گھوڑوں کی سواری کو بہتر خیال کرتے ہیں اور یہ لوگ ریشمی کپڑے پہننے کو بہتر خیال کرتے ہیں، آپ وہی اپنا پیوند لگا ہوا کپڑا پہن کے آ گئے۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ کتنے متقی اور پرہیزگار ہیں، لیکن ایک سفارت کا معاملہ ہے اور ان کے سامنے جانے کا معاملہ ہے، کہیں آپ کو کمتر خیال نہ کریں، آپ یہ لباس بھی بدل لیں، گھوڑے پہ سوار بھی ہو جائیں۔ کتابوں میں آتا ہے کہ ان کے اصرار پر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ ان کی بات مان کے گھوڑے پہ سوار بھی ہو گئے، مگر گھوڑا چھوڑ دیا، اتر گئے گھوڑے سے، اور اس کے بعد کہا تھا کہ میں تم کو بہت عقل مند سمجھتا تھا، سنو اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، ہم لوگ ذلیل ترین لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے ہم لوگوں کو عزت عطا فرمائی۔ مَهْمَا نَبْتَغِ الْعِزَّ مِنْ غَيْرِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ، جب بھی اسلام کو چھوڑ کے کسی اور راستے سے ہم لوگ عزت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اللہ ہم کو ذلیل کر دے گا۔ اب ہو رہے ہیں ذلیل تو کرتے ہیں، سوچنے کی چیز ہے، غور کرنے کی چیز ہے۔ دوسرے اگر میرا دین ڈھا دیں، دوسرے اگر میرے مذہب کے اوپر یلغار کریں، یہ سچ ہے کہ مجھ کو اس کا درد ہونا چاہیے اور میں کسی کو اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اگر ہم کسی کے مذہب پر ظلم اور تعدی کا دست دراز نہیں کرتے، ہاتھ نہیں بڑھاتے، تو ہم کسی اور کو یہ اجازت بھی نہیں دے سکتے کہ تم ہماری رحم دلی سے اور ہماری مساوات سے اور غمخواری سے تم یہ مطلب نکالو کہ تم ہمارے دین پہ ہاتھ ڈالو گے اور چین سے رہ سکو گے۔ ہم ہر وہ راستہ اختیار کریں گے جس راستے کی اجازت اس ملک کا قانون ہم کو دیتا ہے، اور اگر کسی موقع پہ قانون آڑے آئے گا تو ہم اس قانون کو بھی بدلوانے کی پوری کوشش کریں گے، یا تو پھر یہ ہوگا کہ اس راہ میں ہماری جان چلی جائے گی، اللہ کے سامنے جا کے سرخرو ہو جائیں گے، یا ہمارے جیتے جی ہم کو یہ خوشخبری سنا دی جائے گی کہ وہ جو رکاوٹ تھی وہ دور کر دی گئی۔ ہار نہیں مانیں گے مسلمان۔ ارے خودکشی کا تناسب اٹھا کے دیکھ لو کس قوم میں کتنا ہے۔ مسلمان مایوس نہیں ہوتا، وہ آدمی جس کے سامنے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں وہ خودکشی کرتا ہے۔ مسلمانوں میں خودکشی کا فیصد دیکھو کتنا ہے۔ ہم خود یہ کام کر رہے ہیں، ہم خود دوسروں کو موقع دیتے ہیں۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ سب میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی مجھے اور بھی بہت ساری باتیں آپ سے کہنی ہیں۔ آپ ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب داڑھی کا مسئلہ اٹھا تھا اور سپریم کورٹ میں بات گئی تھی تو کیا آپ یہ ماننے کے لیے تیار ہوں گے کہ یہ بھی کہا گیا تھا کہ اگر آپ داڑھی پر اتنا اصرار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ شاعر اسلام میں سے ہے تو آپ یہ بتائیے پھر مسلمان داڑھی مڈاتے کیوں ہیں؟ اگر یہ اتنا ہی ضروری ہے تو پھر ایسا کیوں ہے؟ میرے بھائیوں، بورڈ کے ذمہ دار جو بار بار یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم حکومت سے 1 مرتبہ شکوہ کریں گے تو 10 مرتبہ آپ سے کریں گے، اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ شریعت کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں اپنے عمل سے، اپنے قول و فعل سے۔ خدا را ایسا کوئی عمل مت کیجئے جس کی وجہ سے دین اور شریعت کے اوپر کوئی آنچ آئے۔
یہ بہت خطرے کی چیز ہے جو آہستہ آہستہ ہمارے اندر آتی جا رہی ہے۔ ہم نے کہیں نہ کہیں کوئی بہت بڑی غلطی کی۔ آپ فائنڈ آؤٹ کیجئے، خود سوچئے گا، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے غور کیجئے گا کہ ہم نے کہاں غلطی کی۔ اور اگر آپ کے پاس سوچنے کا وقت نہیں ہے تو میں آپ کو بتا دوں، یہ جو نئی نسل پل بڑھ کر جوان ہو گئی ہے ہمارے سامنے، ہم نے اس کی تربیت نہیں کی۔ جو ایک نئی نسل ابھی گود میں ہے، اس کی بھی ہم صحیح تربیت نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارا گھر 100% دین کا نمونہ نہیں ہے۔ ہمارے گھر میں شریعت توڑی جاتی ہے، ہماری شادیوں اور بیاہ میں شریعت توڑی جاتی ہے۔ ہمارے اپنے لوگ تنہائیوں میں کیا کہی اور کیا مجمع عام میں وہ غلطیاں کرتے ہیں۔ اس کا احساس اور خیال ہم میں سے ہر ایک کو ہونا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ سب ہیں، لکھنے والے، نوٹ کرنے والے ذہن میں رکھیں، اگر مسلمانوں میں ایسے لوگوں کا 5% بھی ہو تب بھی ہم کو یہ شکوہ ہے، اور یہ شکوہ کریں گے ہم۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں میں بہت بڑی تعداد آج بھی وہ ہے جو دین کی پابند ہے، شریعت کی پابند ہے۔ اگر دین کی اور شریعت کی پابند نہیں ہے تو ذرا وہ لوگ بتائیں جو تلوے چاٹتے رہتے ہیں گورنمنٹ کے، پھر گورنمنٹ کو کیا ضرورت پڑتی ہے دارالقضاء بند کروانے کی اور دارالافتاء بند کروانے کی؟ جب مسلمان آزاد خیالی ہی ہے تو کیا ضرورت ہے؟ لیکن 5% چھوڑیے، 1% مسلمان میں بھی اگر بے دینی ہے تو ہمارے نبی کا دیا ہوا یہ درد ہے کہ ہم اس کے لیے تڑپیں، کیونکہ ہم تو تڑپتے ان کے لیے بھی ہیں جو بے دینی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، چاہے 1% بے دین ہوں، بے راہ ہوں، چاہے 5% ہوں، کہنا مجھ کو آپ سے یہ ہے کہ برائی برائی ہے، گھر میں آنے والی برائی بھی برائی ہے، اور سڑکوں پہ جو برائی ہو رہی ہے وہ بھی برائی ہے۔ فرق نہ کریے، احساس اور خیال ہو اس کا۔ میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں، احساس کریے ذرا سا۔ ہمارے یہاں 1982 سے لے کے 1987 تک صدر جمہوریہ رہے ہیں گیانی ذیل سنگھ صاحب، نام سنا ہوگا آپ نے۔ سکھ مذہب سے تعلق رکھتے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ زمانہ ہے جب ہمارے یہاں کے مٹھی بھر اس طاقت کے اوپر، اب تو موقع نہیں ہے زیادہ وضاحت کرنے کا ورنہ میں وضاحت کرتا، مٹھی بھر وہ طاقت جو خود باہر سے آئی ہے اور یہاں کی مول نواسی نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ خود اس قابل ہیں کہ ان کو تشریف لے جانے کے لیے کہا جائے، لیکن کیا کریں، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹتا ہے۔ وہ دوسروں کو کہتے ہیں کہ تم یہاں کے نہیں ہو، تم واپس جاؤ۔ خیر، اس بحث میں نہ پڑیے۔ یہاں کی ایک مٹھی بھر طاقت، یہ وہ زمانہ ہے 70 اور 80 کی دہائی کا، جب اس طاقت کے اوپر بخار چڑھا ہوا تھا کہ سکھ جو ہیں وہ دہشت گرد ہیں۔ اس وقت ان کا ٹائم تھا، آج ہمارا ٹائم ہے۔ آئندہ آنے والے دن میں دیکھیں گے کس کا وقت آتا ہے۔ ان کے ساتھ تماشا جاری تھا، کیا ہوا کیا نہیں ہوا اس بحث میں ہم نہیں پڑھتے، وہ ادھر ہی سمجھو۔ آج تک مقدمات چل رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ گولڈن ٹیمپل پہ گولی چلی، آپریشن بلیو اسٹار ہوا، عین ان کے دور صدارت میں صدر جمہوریہ گیانی ذیل سنگھ کے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپریشن میں گولیاں چلائی گئیں، ان کے مذہبی مقام کا تقدس پامال ہوا۔ اس کے بعد دنیا نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا، ہندوستان کا صدر جمہوریہ گولڈن ٹیمپل کے باہر آنے والے زائرین کا جوتا صاف کر رہا ہے۔ یہ کیا واقعہ ہوا؟ یہ واقعہ یہ ہوا کہ گولڈن ٹیمپل کے جو ذمہ داران تھے وہاں کے مذہبی، انہوں نے خط لکھا کہ چونکہ حکومت کے ساتھ اس حملے اور اس آپریشن میں آپ برابر کے شریک ہیں، دو میں سے کوئی ایک کام کریں، یا تو آپ اپنے مذہب سے دستبرداری اختیار کر لیں اور کہہ دیں کہ میں سکھ نہیں ہوں، ہم کو آپ سے کوئی لینا دینا نہیں، یا یہ کہ پھر آپ یہاں گردوارے میں حاضر ہو کے جو سزا آپ کو دی جائے اس کو بصر و چشم قبول کریں۔ وہ صدر جمہوریہ تھے،
اور اتنے اونچے عہدے پہ بیٹھے ہوئے شخص کے لیے اتنی نیچے اترنا آپ سمجھ سکتے ہیں کس دل گردے اور کیسے جگر کا کام ہوگا. لیکن وہ آدمی اس نے اپنے مذہب سے دستبرداری گوارا نہیں کی، سر جھکائے ہوئے آیا. جو اس کے ذمے سزا کی گئی سزا بھگتی اس نے، مگر اپنے مذہب سے روگردانی کرنا گوارا نہیں کیا. باوجود اس کے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے اور باوجود اس کے کہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اس کا مذہب اور اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، ہم اپنے مذہب اور عقیدے کو بہتر سمجھتے ہیں، باوجود ایک غلط عقیدے پہ ہونے کے اس نے یہ سزا قبول کر لی. اس سے آگے بڑھیے. ہمارے یہاں کے ایک نائب صدر جمہوریہ ہوئے اور 1969 میں وہ 2 مہینہ قائم مقام صدر جمہوریہ بھی رہے، یعنی نیابت کے علاوہ بھی ان کو قائم مقام صدر جمہوریہ بھی بنایا گیا تھا. 1968 سے لے کے 1970 تک وہ چیف جسٹس بھی رہے ہندوستان کی سپریم کورٹ میں. جسٹس ہدایت اللہ مسلمانوں سے منسوب ان کا نام ہے. ان کی ساری کیفیات چھوڑ دیجئے کہ وہ کیا کرتے تھے اپنی زندگی میں، لیکن جب وہ مرے ہیں اور دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو مرنے سے پہلے وصیت کی تھی کہ مجھے مسلمانوں کے طریقے پہ دفن مت کرنا، ہندوؤں کے طریقے پہ جلا دینا. کیا بات ہے یہ؟ صدر جمہوریہ کے عہدے پہ رہنے والا سزا قبول کر کے بھی اپنے مذہب سے دستبرداری گوارا نہیں کرتا. اور دوسری طرف ایک صاحب ہیں کہ وہ اس طرح سے بے دینی اور لادینی کی موت کو اپنے گلے لگاتے ہیں. کیوں؟ کہیں ہم نے بہت بڑی کوتاہی کر دی. القاہ فی الیم مکتوفا وقال له ایاک ایاک ان تبتل بالماء. ہاتھ پیر باندھ کے ہم نے اپنے بچوں کو سمندر میں ڈال دیا. اب ان سے کہتے ہیں کہ بیٹا ذرا ہوشیار رہنا، دیکھو تمہارے ہاتھ پاؤں بھیگنے نہ پائیں. بے دینی کے حوالے کیا ان کو. ہم نے کیا کیا؟ اسکولوں میں ڈالا، ہم نے ان کو اٹھا کے کالجوں میں ڈال دیا. ہم نے ان کی تعلیم کا، دینی تعلیم کا کیا خیال کیا؟ ہم نے ان کے اندر کہاں سے دین اتارا؟ آج نہ ہماری شادی، نہ ہمارا بیاہ، نہ ہمارے یہاں جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ رشتہ، اور نہ ہمارے یہاں یہ کہ اور بھی ساری چیزیں، کوئی چیز اسلام سے موافقت رکھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اور اگر کوئی کرنا چاہے تو کیا ہم اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں؟ بورڈ نے اصلاح معاشرہ کا یہ کام اس لیے شروع کیا ہے کہ قانونی جنگیں ہوتی رہیں گی، لیکن ایک بات آپ بتا دو، اگر کوئی مسلمان یہ ٹھان لے کہ میں دین پہ عمل کروں گا، کون اس کو روک سکے گا؟ آج طلاق کے مسئلے میں کورٹ نے ہمارے خلاف ایک فیصلہ دیا ہے، اس فیصلے کو ہم اپنے لیے بہتر تصور نہیں کرتے، اور ہم کوشش کرتے رہیں گے تاکہ ہم لوگوں کے حق میں فیصلہ ہو. ہم سمجھانے کی کوشش کریں گے ملک کی اکثریت کو بھی کہ تمہیں جو رخ دکھایا گیا وہ صحیح نہیں ہے، غلط دکھایا گیا تم کو. ہم عدلیہ سے بھی فریاد کریں گے، اس کے جو راستے ہیں وہ سب کچھ اختیار کیے جائیں گے. لیکن میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، مان لیجئے اس سے پہلے، ایسا نہیں کہ آج ہی ایک فیصلہ آیا ہے، اس سے پہلے کورٹ ہمارے خلاف وراثت کے مسئلے میں بھی فیصلہ دے چکی ہے کہ لڑکیوں کو لڑکوں کے برابر ملے گا. ظاہر ہے یہ مسئلہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو مختلف راستوں سے لڑکوں سے زیادہ دلایا اور کمانے کی ذمہ داری عورت پہ نہیں رکھی ہے. یہ اسلام کا حسن ہے، اسلام کی خوبی ہے. اگر کوئی عورت یہ کہہ دے کہ میں کھانا پکا کے کھلاؤں گی بھی نہیں، تو شوہر کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ وہ پکا پکایا کھانا اس عورت کے لیے لا کر دے. یہ اسلام کا حسن ہے. اسلام نے عورت کو گھر کی باندی نہیں بنا کے رکھا ہے، اسلام نے اس کو گھر کی ملکہ بنایا، اور ملکہ نوکری نہیں کرتی. جو نوکری کرواتے ہیں وہ اس کو اس کے مقام سے نیچے گراتے ہیں. کورٹ نے فیصلہ دے دیا وراثت کے مسئلے میں ہمارے خلاف. لیکن آپ ایک بات بتائیے کہ ایک باپ کا اگر انتقال ہو جائے اور اس باپ کا انتقال ہونے کے بعد گھر میں وراثت کی تقسیم ہو رہی ہو، بھائی اور بہن بیٹھے ہوئے ہوں اور ایک کسی عالم کا فتویٰ ان کے سامنے ہو
اور شریعت کے موافق فیصلہ کر دیا جائے اور لڑکیوں کو دے دیا جائے ان کا حصہ، اور لڑکے اپنا حصہ لے لیں، اور کوئی بہکانے والی عورت اور کوئی بہکانے والا مرد اس لڑکی کے پاس پہنچنے کے بعد اس سے یہ کہے کہ تجھ کو تیرا آدھا حصہ ملا ہے، کورٹ میں چلو میں تم کو تمہارا پورا حصہ دلا دوں گا اور میں تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے کھڑا ہوں گا، ایسی صورت میں اگر وہ عورت کہتی ہے کہ مجھ کو میرے خدا کو منہ دکھانا ہے، میں نے شریعت سے میرا حصہ لیا ہے، تم اپنا راستہ لو، جاؤ جہاں جانا ہے وہاں جاؤ، کیا منہ رہے گا کسی کا؟ اور کون ہماری شریعت کے خلاف ہم سے فیصلہ کروا سکتا ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ 3 طلاق کو کل عدم قرار دے دیا گیا، چھوڑیے اس بحث کو، فیصلہ ہوتا رہے گا، لوگ اس پر کام کرتے رہیں گے، لیکن اگر کسی خاتون کو کسی وجہ سے کسی آدمی نے دے ہی دی 3 طلاق، ہم کہتے ہیں نہیں دینا چاہیے، خلاف سنت ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، لیکن اگر کسی نے طلاق دے ہی دی اور اس کے بعد کوئی آتا ہے اور آ کے یہ کہتا ہے کہ چلو ہم تم کو کورٹ سے تمہارا حق دلوا دیتے ہیں، اور وہ عورت اگر یہ کہہ دے کہ مجھے زنا پر مت ابھارو، میں جانتی ہوں مسئلہ کہ طلاق ہو جانے کے بعد پھر ایک بیوی اپنے شوہر کے لیے حلال نہیں رہتی، میں اپنے خدا کی شریعت کی پابند ہوں، میں تمہارے کہنے میں نہیں آنے والی، کون ہے جو آپ کی شریعت کو بٹا لگائے گا؟ مسئلہ آپ کا ہے، اگر آپ یہ کہہ دیں کہ قانون آپ کو بنانا ہے آپ بنائیے، آپ میرے گھر میں آ کے یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ میں کیا کروں گا اور کیا نہیں کروں گا، کس کا منہ باقی بچتا ہے؟ لیکن یہی بات ہے کہ ہم یہ حوصلہ اپنی اولاد کو دلا سکیں، یہ حوصلہ دلا سکیں، ایک لڑکی اس کی نظر میں مال کی اہمیت نہ ہو، بلکہ وہ یہ کہے کہ میرے لیے دین اور شریعت اصل ہے، میرے لیے مال کا مسئلہ اصل نہیں ہے۔ اور حیرت ہے، تنقید بھی وہ لوگ کرتے ہیں جو شادی میں جہیز دینے کے بعد بیٹی کو کہتے ہیں کہ تیرا حصہ ختم ہو گیا، اب تو لوٹ کے ہمارے یہاں مت آنا، ہمارا منہ نہ کھلواؤ، ہمارا منہ کھلواؤ کہ تاریخ ہم نے بھی پڑھی ہے اور تقابل ادیان ہمارا موضوع رہا، برسوں گزارے ہم نے اس میں کہ کس مذہب میں کیا ہے اور کس مذہب میں کیا ہے، ہم اگر اپنے دین پہ ہیں تو پوری بصیرت کے ساتھ اپنے دین پہ ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ عقیدے کی سچائی کون سی سچائی ہوتی ہے۔ آج لوگ نام لیتے ہیں طلاق کا، آج لوگ نام لیتے ہیں حلالے کا، آپ اگر ہم سے حلالے کے نام پہ بحث ہی کرنا چاہتے تو بیٹھ جاؤ نا، کیوں کج فہموں کو بلا کے ان سے بات کرتے ہو؟ کیوں ان لوگوں کو بلاتے ہو جو شہرت کے اور جھوٹی شہرت کے دعوے دار ہیں اور ان کو اسی کا کہنا چاہیے کہ اسی کی چاہت اور آرزو اور تمنا ہے؟ بلائیے کسی جانکار کو، وہ آپ کو بتائے گا۔ آپ کو حلالی کے بارے میں اتنا کہنے کا شوق ہے، ہمارے ساتھ چلو ورنداون میں، ہم دیکھیں گے کیا ہوتا ہے وہاں پر، چلو تو صحیح ہمارے ساتھ۔ کیوں وہاں جا کے بیوائیں پڑی ہوئی اور قسم پرسی کے عالم میں پڑی ہوئی ہیں؟ عورت کا بڑا درد ہے تو چلو ہمارے ساتھ۔ کیوں اس پر جب فلم بن رہی تھی تو بند کر دی گئی؟ آج ہم کہتے ہیں کوئی چیز ہمارے عقیدے کے خلاف ہے اس فلم میں، اس فلم کو نہیں چلنے دینا، روک دیجئے، ہماری نہیں سنتے ہو، کیوں تم نے زور و جبر کر کے اس فلم کو بند کر دیا تھا؟ میں پورے حوالے دے سکتا ہوں، اور ہزاروں کی تعداد میں آشرم ہیں، 1 2 نہیں ہیں، ہزاروں کی تعداد میں آشرم ہیں جہاں بیوائیں پڑی ہوئی ہیں۔ کیوں پڑی ہوئی ہیں؟ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ ان کے شوہر مر گئے، اب وہ سماج اور معاشرے میں نہیں رہ سکتی، ان کو اگر سماج اور معاشرے میں رہنا ہے تو ایک گندے عمل سے گزرنا ہوگا، اس کے بعد وہ سماج اور معاشرے میں رہ سکتی ہیں، اس لیے وہ اس گندے عمل کو چھوڑ کے چلی جاتی، وہاں بنباس لے لیں گی، وہاں رہیں گی، وہاں دنیا تیاگ دیں گی، وہیں رہیں گی۔ بہت دکھائی دیتا ہے حلالہ۔ ہم کو اسلامی شریعت پہ اطمینان ہے اور ہم نہیں چھیڑتے۔ آج سے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی عالم نے اس کا تذکرہ کیا ہو۔ ہم کسی کے دل دکھانے میں یقین نہیں رکھتے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر تم ہم کو چھیڑو گے تو کیا مطلب آیا؟ ہم لوگ کسی کو چھیڑتے نہیں، اور کوئی چھیڑ دے تو سیدھی سی بات ہے، گھر کے دروازے تک پہنچا کے آتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہو؟
تحقیق کی جو بات ہے تحقیق کی دنیا میں کہو۔ لوگوں نے کہا کہ مسلمانوں میں طلاق کی کثرت ہے۔ بیوقوف کسی اور کو بنانا، طلاق کی کثرت کس کے ہاں ہے؟ طلاق کی تعداد بڑھی ہے، یہ میں مانتا ہوں، ڈاکومنٹری پروف اور ثبوت کے ساتھ بات کیجیے نا کہ کہاں کیا ہو رہا ہے۔ طلاق کی تعداد بڑھی ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ پچھلے 10 سالوں میں طلاق میں بے تحاشا اضافہ ہوا، کہیں کہیں 300% اور کہیں تو یہ فیصد 500 بھی ہے۔ پیچھے کے مقابلے میں طلاق اتنی بڑھ گئی ہے۔ حیدرآباد میں ہر ماہ میں ایک ماہ میں کورٹ میں طلاق کی عرضیاں آ رہی ہیں 1000 آ رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے کے مقابلے میں 60% اضافہ ہوا ہے وہاں طلاق کا۔ بمبئی میں 11,667 طلاق کی عرضیاں داخل ہوئی ہیں سن 2014 میں، جبکہ سال 2010 میں 5,245 تھیں، یعنی 200% سے زیادہ اضافہ ہوا ہے ممبئی کے اندر۔ کولکاتہ میں 2014 میں طلاق کی 8,347 عرضیاں تھیں، 2003 کے مقابلے میں یہ 350% زیادہ ہے۔ کیرلا میں ہر گھنٹے میں 5 عرضی آ رہی ہے طلاق کی، ایک دن میں 103، اور ہر مہینے 3900 یعنی 4,000 میں 100 کم عرضیاں آ رہی ہیں۔ یہ ساری عرضیاں آ رہی ہیں۔ بنگلور میں 3 فیملی کورٹ تھے، آج 6 کر دیے گئے، 2013 سے بڑھا دیے گئے، اس لیے کہ تعداد بہت زیادہ ہو گئی خاندانی تنازعوں کی۔ 2011 میں مردم شماری کی رپورٹ آئی کہ سب سے کم طلاق کی شرح مسلمانوں کے ہاں ہے، تو آپ یہ بتائیے یہ 500% کا اضافہ کن لوگوں کے ہاں ہوا ہے؟ کہیے یہ اضافے کن کے ہاں ہو رہے ہیں؟ اور پھر یہ بھی وہ اضافے ہیں صاحب جو آ گئے اور آنے کے بعد کورٹ کی نظر میں آ گئے۔ جنہوں نے طلاق دینا چاہا ہے یا دے دیا ہے یہ ان کے مسائل ہیں، جنہوں نے لٹکا کے 40 سال سے رکھا ہے ان کا یہ معاملہ نہیں ہے، وہ اس فہرست سے باہر ہیں۔ مسلمانوں کو پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ طلاق کے مسئلے میں غور کریے، یہ چیز بہرحال خلاف شریعت ہے۔ اگر ایک آدمی بھی طلاق دیتا ہے تو ہم اس سے کہیں گے کہ آپ کو غور کرنا چاہیے، یہ آخری حل ہے، یہ مسئلے کا آخری حل ہے۔ اس سے پہلے کے سارے راستے آپ کو کھلے رکھنے چاہیے اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے افہام و تفہیم کی۔ اپنے علماء سے اس سلسلے میں مشورہ کرنا چاہیے، اپنے علماء سے اس سلسلے میں رہنمائی حاصل کرنی چاہیے، اور اللہ کا فضل ہے کہ آپ کے پاس رہنمائی کرنے والے مضبوط علماء موجود ہیں۔ اسلام نے عورتوں کا ساتھ دیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ جینڈر جسٹس کا ہے، ٹھیک ہے، جینڈر جسٹس کا، صنفی مساوات کا ہے۔ کون کہتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو حق نہیں دیا؟ میں قاضی شریعت ہوں، میرے ذمہ مسلمانوں نے ذمہ داری رکھی اپنے عائلی مسائل کی۔ صبح سے شام تک ہم ان کے درمیان میں صلح کرواتے ہیں، صبح سے شام تک ہم ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں پورا نظام ہے۔ اسلام نے عورت کو تنہا نہیں چھوڑا۔ مرد کو اگر طلاق کا اختیار ہے تو عورت کے پاس خلا کا اختیار دیا ہے اسلام نے۔ اور حیرت ہوتی ہے ان مسلمانوں کے اوپر جو بیچارے حکومت کے کہنے میں آ کے ہاں میں ہاں ملانے لگتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی ہاں یہ تو بہت غلط بات ہے، مسلمان عورت کی آزادی خراب ہو رہی ہے اور مسلمان عورت جو ہے اس کو جو ہے وہ دبایا جاتا ہے، گھر میں رکھا جاتا ہے، اس پر ظلم ہو رہا ہے۔ خاک ظلم ہو رہا ہے؟ کاہے کہ ظلم کی بات آپ کرتے ہیں؟ مرد کو اگر شریعت نے طلاق کا اختیار دیا ہے تو عورت کو بھی خلا کا اختیار دیا ہے، اور اس معاملے میں بھی اسلام نے عورت کے لیے بہت ہی سہولت کا فیصلہ کیا۔ اس کے ساتھ ایک شخص کو اور جوڑ دیا، وہ خود سے طلاق نہیں دے گی بلکہ اپنے طلاق کے سلسلے میں رجوع کرے گی اور اس کی طرف سے اس کا دعوے دار بن کر اس کے شوہر سے حکم، ثالث یا شرعی پنچایت کے مسلمان یا یہ کہ قاضی شریعت گفتگو کرے گا اور اس کو اس کا حق دلائے گا۔
یہ عورتوں کی کمزوری جو عام طور پر سماج اور معاشرے میں محسوس کی جاتی ہے، اس کو شریعت نے دور کیا۔ دا کاؤنٹ ایک سروے کی بہت مشہور کہنا چاہیے کہ ایک ویب سائٹ ہے، اس نے باقاعدہ سروے کر کے یہ بتایا ہے کہ ابھی جب تک طلاق کا اختیار یورپین ممالک میں کورٹوں کے پاس ہے، تب تک یہ جو ایک بڑی تعداد طلاق کی دکھائی دے رہی، طوفان آیا ہوا وہاں پر تو طلاق کا، انہوں نے کہا تب تک تو یہ طلاق کی تعداد ہے، اگر آگے چل کر یہ اختیار عورتوں کو دے دیا گیا تو یہ تعداد دگنی ہو جائے گی۔ یہی چیز تو اسلام نے پہلے سے سمجھا دی تھی کہ یہ اختیار عورت کا ہے، لیکن اس کا یہ اختیار ہم اس طرح سے دیں گے کہ اس کا غلط استعمال نہ ہو سکے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایک بات تو یہ عرض کرنی تھی کہ آپ خود اپنے دین، اپنے شریعت پر کاربند ہوں، پہلی بات آپ سے کہنی ہے۔ دوسری بات یہ کہنی ہے کہ آپ اپنے معاشرے کی سلامتی کی فکر کریں۔ ہم اس دنیا میں جی رہے ہیں، ہم پر ہمارے دین کی پاسداری ضروری ہے، دین اور ایمان کو بچا کے لے جانا ہم پر ضروری ہے۔ ہمارے اوپر صرف مسلمان جینا ہی نہیں، مسلمان مرنے کا ماحول فراہم کرنا بھی ضروری ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اسی کے لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے یہ طے کیا ہے کہ وہ مختلف علاقوں میں اصلاح معاشرہ کی کوششیں اب تک کرتا آیا ہے۔ اب آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ صرف اصلاحی جلسوں اور اصلاح معاشرہ کی دیگر اور کوششیں جو کتابوں اور پمفلٹوں اور دیگر صورتوں میں اس نے اختیار کی ہے، ان پر بس نہ کرتے ہوئے آگے وہ مختلف ذیلی کمیٹیاں بنائے گا اور وہاں اپنے ذمہ داران رکھے گا جن کے پاس آپ اپنے شرعی مسائل کے سلسلے میں رجوع بھی کر سکیں گے اور ان کی رہنمائی حاصل کر سکیں گے، اور یہ لوگ وہاں مسلسل اس کی کوشش کرتے رہیں گے کہ دین اور ایمان کا تحفظ ہو سکے۔ آج اس مجلس میں آپ کے یہاں کے لیے بھی اصلاح معاشرہ کمیٹی آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے زیر اہتمام لاتور ضلع کے لیے جو کمیٹی بنائی جا رہی ہے، اس کے کنوینر کے طور پر نام طے کیا گیا ہے بڑوں کے مشورے سے حضرت مولانا محمد اسرائیل صاحب دامت برکاتہم کا۔ مجھے امید ہے کہ اس انتخاب کو آپ فرحت اور انبساط کے ساتھ سنیں گے اور پوری قوت اور حوصلے کے ساتھ ان کا ساتھ دیں گے، اور آگے آنے والے سارے کاموں میں شانہ بشانہ ان کے ساتھ رہیں گے۔ میں آپ سے ایک مرتبہ جواب چاہتا ہوں، آپ جواب دیجئے، آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے جو انتخاب کیا ہے، اس انتخاب پہ آپ سب ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت جزائے خیر دے اور بہت فضل فرمائے۔ آپ اگر زندہ ہیں تو یاد رکھیے آپ کی شریعت بھی محفوظ ہے، آپ کے بچوں کے دین اور ایمان کے سلسلے میں بھی اطمینان ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ زندگی کا ثبوت دیں، اپنے گھر سے لے کر اپنے گلی محلے چوک چوراہوں تک آپ دین اور ایمان کی حفاظت کی ایک مہم چلائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ عورتوں کے حقوق کیا ہیں، مردوں کے حقوق کیا ہیں، کس طرح سے آدمی اپنی ذمہ داری سے عہدہ برآ ہو سکتا ہے۔ اور ایک آخری بات جو مجھ کو آپ سے کہنی ہے وہ یہ پورا معاملہ جو اس وقت ہمارے سامنے آیا ہے، طلاق کے مسئلے کو لے لیجئے۔ طلاق کے مسئلے پر میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی تھی، ممکن ہے کہ کسی چیز کو تم پسند کرتے ہو اور ہو سکتا ہے کہ وہ چیز تمہارے لیے بہتر نہ ہو، ممکن ہے کہ کسی چیز کو تم ناپسند کرتے ہو اور ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اس میں تمہارے لیے خیر رکھا ہو اور تم نہیں جانتے ہو، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہمارے سامنے آیا اور یہ پہلو ہمارے سامنے اٹھ کر آیا۔ اس مسئلے میں، طلاق کے مسئلے میں امت متحد رہی اور یکجٹ رہ کر سبھی مسالک کے اور سبھی مکاتب فکر کے لوگوں نے کہا کہ کوئی گنجائش نہیں، ہمارا مسلک 3 طلاق کا ہو یا نہ ہو۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ شریعت میں مداخلت کی کوئی گنجائش کسی کو نہیں ہے، کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اس خیر کو باقی رکھیے گا۔ یہ جو اتحاد اس شر سے خیر کی صورت میں پیدا ہوا ہے، آج کمیٹی بن رہی ہے، متحد رہ کے کام کریے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ